سورہ نساء کے کورس کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات، جی لکھیں، والمحصنات، اور خاوند والی عورتیں، خاوند والی عورتیں، شادی شدہ لکھ لیں تو یہ بہتر ہوگا، اور شادی شدہ عورتیں، والمحصنات، اور شادی والی عورتیں، من النساء، من سے کیا مراد تھا؟ النساء، عورتیں، الا، مگر، اگر لکھ لیں یا مگر لکھ لیں، ما، جو، ملکت، ملکیت ہیں، ایمانکم، کنیزیں، لونڈیاں یا کنیزیں، کتاب اللہ، کتاب سے مراد ہے حکم، اور اللہ سے اللہ کا حکم، علیکم، تم پر، یہ قرآن مجید میں بہت بار الفاظ آئے گا تو السلام علیکم، تم پر، تم کو سلامتی ہو، تو علیکم کا مطلب ہے تم پر، وَأُحِلَّ، حلال کی گئی، اور حلال کی گئی، لکم، تمہارے لیے، ما وراء، سوائے، ما وراء، ما سے مراد جو، سوائے، ذالکم، ان کے، ان تبتغوا، کہ جو تم چاہو، ان اکیلے ان سے مراد ہے کہ، اور تبتغوا تم چاہو، باموالکم، اپنے مالوں سے، مالوں سے، اپنا مال، اپنے پیسے سے، محسنین، نکاح میں لے آنا، لانا، نکاح میں لانا، محسنین، سواد کے ساتھ، محسنین، نکاح میں لانا، غیرہ، اس کا مطلب بھی لا، ما، نا، یعنی کہ لا کا جو مطلب ہوتا ہے، نا کا جو لا کے یا ماں کے جو معنی میں آتا ہے، اس کا بھی غیرہ سے بھی مراد یہ ہوتا ہے کہ نا، انکار کرنا، نہ لکھنا، مسافحین، ہوس پوری کرنا، اپنی خواہش پوری کرنا، اگلا حرف ہے، اگر اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو فما الگ پڑھیں گے، استم تک تم پڑھیں گے، لیکن چونکہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے فمس تم تک تم۔ فما کا مطلب الگ لکھیں کہ پس جو، پس جو، استم تک تم، نفع حاصل کرو، بھی، اس سے، بھی کا مطلب بھی اس سے ہے، من ہننا جو آگے لفظ ہے اس میں سے آ جائے گا ان میں سے، فآتوہن، فآتوہن، ان کو دو، ان کو دو یا ان کو دے دو، فآتوہن، ان کو دے دو، اجورہن، ان کے مہر، اجورہن، ان کے مہر، فریضۃً، جو تم پہ فرض ہے، جو تم پہ فرض ہے، ولا جناح، ولا کا مطلب اور نہیں، جناح کا مطلب گناہ، اور نہیں گناہ، ولا کا مطلب اور نہیں، جناح کا مطلب گناہ، علیکم، تم پر، علیکم تم پر،
فی ما اس میں سے، فی ما اس میں سے، ترادیتم باہم رضامندی سے، رضامندی، بھی اس سے، بھی اس سے، یہ کئی بار آ چکا ہے، من بعد اس کے بعد، من بعد اس کے بعد، الفریدتی جو فرض کیا ہوا تھا، ان اللہ، ان کا مطلب اللہ کا، کانا ہے، بے شک اللہ ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت نمبر 24 ہے سورہ نساء کی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، جس کا مطلب ہے کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں جس کے خاوند موجود ہے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان میں سے سب تمہارے اوپر حرام ہے، سب تمہارے اوپر جو کسی بھی شوہر والی ہیں، یعنی کہ جن کے نکاح ہوئے ہیں اور ان کے مرد موجود ہیں، ان کے مرد موجود ہیں، یہ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اچھا، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ ایک جنگ ہوئی تھی فتح مکہ سے چند دن پہلے، جنگ اوتاس اسے کہتے ہیں، جنگ اوتاس، جنگ الف واو طا الف سین، یہ لکھ لیں، جنگ اوتاس۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے، جنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں عام لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن غزوہ جو ہوتی ہے وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، اور کئی ایسی جنگیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں لیکن رسول اللہ اس میں شامل نہیں، تو اس کے لیے صرف جنگ کا استعمال ہوتا ہے، لفظ جنگ۔ تو یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے لیکن حضور اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ حضور کے ہوتے ہوئے بھی اس کا نام صرف جنگ ہے، غزوہ نہیں۔ اگر کسی جنگ کے ساتھ جیسے غزوہ خیبر، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے ہیں۔ ایک جنگ کے بارے میں آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ آخری وقت میں ایک جنگ ہوگی جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال نے اس پہ بڑی شاعری بھی کی ہوئی ہے کہ ایک آخری جنگ جو ہوگی مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، اسے کہا جاتا ہے غزوہ ہند۔ وہ ہند کے ایک مشہور علاقے سے فوج اٹھے گی تو اسے غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں میں نے شامل ہونا ہے، روحانی طور پہ شامل ہوں گے، کس طرح شامل ہوگے یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کو غزوہ ہند اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کراچی میں مزار سنا ہوگا غازی عبداللہ شاہ غازی، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، جب انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بات سنی کہ ہند کے علاقے میں اشارہ کر کے کہ اس علاقے میں ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ میں شامل ہونے والے تمام لوگ جنتی ہوں گے، تو یہ صحابی ان کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے یہ سفر کیا اس جگہ کا کہ میں جلد اس جگہ تک پہنچ جاؤں جہاں سے یہ غزوہ ہند ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو جنگ اوتاس تھی یہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور شامل نہیں تھے۔ تو جب کافی صحابہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تو جو غیر مسلم تھے جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ لوگ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے، اور ان کی جو عورتیں تھیں وہ چھپ نہ سکی، وہ قید میں آ گئی، وہ کنیزیں بنا لی گئی، وہ مال غنیمت بن گئی۔ وہ جب صحابہ ان کو لے کے آئے تو چونکہ ان کے نکاح ہوئے تھے، وہ شوہروں والی تھی، وہ شوہروں والی تھی، کافر تھے ان کے شوہر لیکن شوہر تو تھے نا، تو صحابہ نے انہیں چھونے سے گریز کیا، منع کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شوہروں والی عورتیں تم پہ حرام ضرور ہیں، لیکن یہ جو تم غلام بنا کے لے آئے ہو، لونڈیاں بنا کے لے آئے ہو، ملکت ایمانکم، یہ تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ یہ تمہارے اوپر حرام کیوں؟ کہ یہ تمہارے پاس مال غنیمت کے ذریعے آئی ہے، یہ کافروں کی بیویاں ہیں، کیونکہ کافروں نے ان کی پیروی نہیں کی، ان کے پیچھے نہیں آئے، تو یہ عورتیں جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن جو پہلا جملہ ہے اس آیت مبارکہ کا والمحصنات من النساء، کہ حرام ہے تم پہ شوہروں والی عورتیں، اس سے بالکل جو پچھلی آیت تھی وہ میں نے سلیبس کا حصہ نہیں بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قسم کی ایسی عورتیں بتائی ہیں جو ہم پہ حرام ہیں۔ سب سے پہلے جو حرام عورت ہے ہمارے اوپر، حرام سے مراد یہ ہے کہ وہ محرم ہے، اس سے بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا رشتہ بتایا کہ جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس کی سخی بہن، جسے ہم سالی کہتے ہیں، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تمہاری خالہ، تمہاری چچی، تمہارے اس طرح کے کئی رشتے، اور آخر میں ایک رشتہ یہ بھی گنایا ہے کہ جس عورت نے اس ماں سے دودھ پیا ہو جس سے تو نے دودھ پیا ہے، ویسے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا تمہارا، لیکن دودھ شریک تمہاری وہ بہن ہے تو اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان سب عورتوں کا ذکر، بانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے رشتے الگ رکھے۔ اللہ اس آیت میں بھی بتا سکتے تھے نا کہ یہ والمحصنات، ان سے بھی تمہارا رشتہ، جو پہلے ہی نکاح میں ان کا رشتہ، لیکن اللہ نے یہ ٹاپک الگ رکھا، فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی رشتے ہیں، تمہاری سخی بہن جو تمہارے باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئی وہ بھی حرام، اور اگر کسی نے دودھ پی لیا، اور یہ جو مسئلہ ہے دودھ پینے کا، 2.5 سال سے پہلے جس بچے نے، جس عورت کا دودھ پی لیا ہے، جس عورت کا دودھ 2.5 سال سے، 2.5 سال کے بعد اگر کسی نے پیا ہے تو پھر وہ دودھ شریک بھائی یا بہن، یہ مسئلہ سن لیں۔ 2.5 سال کی عمر کے بعد، چونکہ 2.5 سال کی عمر کے بعد جو دودھ پلایا جاتا ہے وہ کسی بھی حکم پہ نہیں آتا۔ بچے کا دودھ پینے کا جو عرصہ بتایا ہے وہ 2 سال ہے، ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی 6 ماہ آگے کر کے اس کے بعد اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو پھر وہ تمہارا محرم نہیں ہے۔ بڑا ہو کے کسی نے دودھ پی لیا کسی عورت کا تو وہ اس پہ حرام نہیں ہو جائے گی، لیکن 2.5 سال سے پہلے جس بچے نے دودھ پیا ہے، دودھ پلانے والی وہ عورت جو ہے، چاہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے رشتے کی نوائیں پچھلی آیت میں کہ پھوپھی بھی، خالہ بھی، چچی بھی، جب تک تمہارے چاچے کے ساتھ وہ نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے، اور تمہاری بیوی کی بہن، اگر تمہاری بیوی ابھی تمہارے نکاح میں ہے، یہ سارے رشتے گنوا کر یہ الگ موضوع چھیڑا والمحصنات۔ کیوں چھیڑا؟ فرمایا کہ سب کے ساتھ رشتوں کی پہچان بندے کو ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ میری بھتیجی ہے، میرا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میری بھانجی ہے، میں اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں، یہ میری خالہ ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں، یہ میری پھوپھی ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ موضوع الگ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھیڑا ہے والمحصنات، جو شوہر والی عورتیں ہیں، یعنی کہ جس کا نکاح ہو چکا ہے۔ سارے رشتوں کو الگ کر کے اس کو اس لیے کیا ہے کہ خبردار اگر کسی بندے نے ایسی عورت کی طرف گندی نظر رکھی جس کا نکاح آلریڈی ہو چکا ہے تو یہ تم پر سب سے شدید حرام ہے۔ معاشرے کی ایک بہت بڑی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تم کسی جگہ پہ جاتے ہو، جو آج ہمارے ماحول بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ اس پہ بڑا اعتبار ہے، ہمیں اس پہ بڑا، دوستوں کو گھر بلاتے ہیں اور اپنی بیوی کو سامنے کر دیتے ہیں، اور پھر بیوی کے ساتھ کسی دوست کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر جملہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتبار ہے۔ او بھائی، جس پہ اللہ کو اعتبار نہیں ہے تجھ کو کیسے اعتبار ہو گیا؟ جس پہ رسول اللہ کو اعتبار نہیں ہے تو نے کیسے اعتبار کر لیا؟ سب سے خطرناک رشتے کو الگ بیان کیا والمحصنات، جس عورت کا نکاح ہو چکا ہے تو اس عورت کے جتنا بھی قریب چلے جائیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی، اپنے ذہنوں کی حفاظت کرنی۔ ہوتا کیا ہے کہ جس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس ٹاپک کو الگ رکھا، حالانکہ جہاں 12 عورتوں کا ذکر کیا ہے
تو وہاں اس کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن اس کو الگ چھیڑا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تمہاری نظر ایک ایسی عورت پہ پڑ جاتی ہے کہ جس کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ جس سے نکاح ہوا ہے تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا کزن ہے، تمہارا عزیز رشتہ دار ہے، تمہارا محلے دار ہے، تمہیں پتا ہے کہ اس عورت کا نکاح ہو چکا ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، اور اس کا خیال بھی اپنے ذہن میں لانا حرام ہے، کیونکہ یہ کسی کے عقد میں موجود ہے۔ اور المحصنات والمحصنات سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ قید ہے، ایک قلعے کے اندر قید ہے، تو باقی عورتوں کا تو تمہیں پتا چل جائے گا یہ میرے اوپر حرام ہے، تو فرمایا کسی دوست، کسی بھائی، کسی رشتہ دار، کسی مسلمان، کسی غیر مسلم، اگر وہ کسی کے نکاح کے اندر ہے تو اس کی طرف نظر اٹھانے سے یہ سوچ لینا کہ سب سے زیادہ حرام کا فتویٰ اس عورت پہ ہے تمہارے لیے۔ بازار میں جاتے ہوئے کسی لڑکی پہ، کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو تمہارا ارادہ ہو، فرمایا کسی جگہ پہ جاؤ، مجلس میں جاؤ، تمہارا ارادہ ہو کہ میں ایک اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، حکم ہے کہ 2 نکاح کر لو، 3 نکاح کر لو، 4 نکاح کر لو اگر تم ان میں عدل کر سکو، لیکن فرمایا جو عورتیں آلریڈی کسی کے نکاح میں موجود ہیں تو پھر خیال بھی اپنا اس طرف لے کے جانا۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ تم کسی عورت کی طرف مائل ہو تاکہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق خراب کر کے تیرے ساتھ تعلق جوڑ لے، یہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے تیرے ساتھ وقت گزارے۔ فرمایا وہ خالہ، مامی، تیری ماں، فرمایا ان سارے رشتوں کی بکت الگ ہے، لیکن جو کسی کے نکاح میں ہے اگر تو اس کی طرف گندی نظر کرے گا تو ماں سے بڑھ کے گناہ کر رہا ہے، تو خالہ، پھوپھی، تو بھتیجی، بھانجی، تو ان رشتوں سے بڑا گناہ کر رہا ہے اگر ایسی عورت پہ تو نے نظر ڈال لی ہے جس کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے۔ ہاں جس کا نکاح نہیں ہوا، اگر تیرے دل میں خواہش ہے، تیری توجہ آگے اللہ فرماتا ہے کتاب اللہ علیکم، یہ تم پہ حکم ہے میرا، یہ تم پہ حکم ہے۔ فرمایا ایسی عورت جو کسی کی ملکیت میں ہو، نکاح ہو چکا ہو، وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہاں الا ما ملکت ایمانکم، اگر کوئی لونڈی آئی ہے غیر مسلم کی، تو نے اسے خرید لیا ہے، بے شک اس کا نکاح ہوا ہے، جو تو نے خرید لی ہے، جو تو نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، پھر اس کا بے شک کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے کہ نہیں نکاح، اب تیرے لیے حلال ہے۔ کب حلال ہوگی؟ جب تو اس کے ساتھ اس کو پیسے دے کے خرید لے گا اور اس کا آلریڈی نکاح کسی کافر سے ہوا تھا، تو پھر فرمایا ہے کہ تو اس کو اپنی ملکیت میں لا کر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں کافروں کے علاقے سے آئی ہے، کنیز بن کے آئی ہے، لونڈی بن کے آئی ہے، مال غنیمت بن کے آئی ہے، تو پھر فرمایا انہیں حق محل دو، وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا مَا أَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ فرمایا پھر کیا کرو تم، اگر تمہیں پتہ چلے کہ یہ مال غنیمت سے آئی ہے، پھر فرمایا کہ انہیں حق مہر دیں، ان کے ساتھ نکاح کریں، اور نیت یہ ہونی چاہیے محسنین غیر مسافحین، فرمایا نیت مزہ لینا نہ ہو، خواہش پوری کرنا۔ یہ قرآن نے فرما دیا ہے کہ اس نیت سے تو نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لے کے آنا کہ اس کے ساتھ میں نے ٹائم پاس کرنا ہے، اس کے ساتھ میں نے وقت گزارنا ہے، جب میری خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر میں ہوس پوری کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا۔ فرمایا اب تو نے اگر نکاح کرنا ہے، مثال کے طور پہ تجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس عورت کا نکاح نہیں ہوا کسی کے ساتھ، تو تیری توجہ پڑ گئی ہے، یہ دوسری تیسری شادی کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر میں اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ متع کے متعلق بھی ہے کہ ہوس پوری کرنے کے لیے مال دے کر بھی اگر تو عورت لے کے آئے گا تو یہ عورت تیرے لیے حرام ہی ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تو نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور تو اس کے ساتھ عدل کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ سارے معاملات اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، پھر فرمایا، پھر اللہ فرماتا ہے پھر بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اسے نکاح میں لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نکاح میں اس کا حق مہر دو، اس کو لے آؤ، لیکن نیت کیا ہے؟ مصافحین غیر مصافحین، کہ تیرے اندر جو ہے ہوس کی لالچ نہ ہو۔ ہوس کی لالچ ہے کہ میں کچھ وقت اس کے ساتھ وقت گزاروں گا پھر اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی نیت سے اگر تو نے کسی کے ساتھ شادی کی، یا طلاق کی نیت سے، یا متع کی نیت سے، یا کچھ وقت گزارنے کی نیت سے، جیسے لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن تو رہنا ہے، تو چلو کسی سے نکاح کر لیتے ہیں، تو جب ہماری پیچھے خبر پہنچے گی ہم اسے چھوڑ دیں گے،
تو فرمایا کہ اس نیت سے جو تو نے نکاح کیا ہے وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ اس لیے عورت اگر گھر میں ہو تو اس کا دوست آ جائے، اس کا رشتہ دار آ جائے، کوئی جاننے نہ جاننے والا آ جائے، تو اگر عورت اکیلی گھر میں ہے تو مرد دروازہ نوک کرتا ہے تو آگے سے جو عورت ہے اس کو حکم یہ ہے کہ سخت لہجے سے بات کریں۔ جی کون جی؟ ٹھیک ہے جی میں بتا دوں گی جی۔ نہیں 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 نہیں، خبردار خبردار، عورت کا حکم یہ ہے کہ تم سختی سے، جسے کہتے ہیں بدتمیز، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی آواز میں شیطان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ شیطان عورت کی آواز میں بندے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، جنہیں ترکت دنیا کہا جاتا ہے، کہ دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے تھے، اتنے تقوی والا بندہ ہو اور خود کتاب لکھ رہا عورت کے متعلق کہ شیطان کسی بھی روپ میں آ جائے میں مقابلہ کر سکتا ہوں سوائے عورت کے روپ میں۔ اتنے زہد والا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت کے روپ میں اگر شیطان آ جائے تو مجھ پر، میرے اوپر قابو ڈالنا، یعنی کہ میں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو جو کہتا ویکھی جاؤ گی اسی الحمدللہ اللہ کو ڈرتے ہیں دیکھ لیں، نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہنا میں مقابلہ کر لوں، کیا کہنا اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، تو اپنی پناہ میں رکھ۔ حضور فرماتے تھے سب سے بڑا فتنہ، ہر امت میں فتنے آئے ہیں، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت اور عورت ہے، دولت اور عورت ہے۔ اور جو زنا کرنے والا ہے یہ کل بروز قیامت اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ لوگوں کی عورتوں کی طرف خاص طور پہ والمحصنات، شادی شدہ جو عورتیں ہیں ان کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ذہن بھی گندے نہیں ہونے چاہیے۔ تم خیال کرو کہ کاش اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس سے میں نکاح کر لوں، فرمایا اس طرح کی سوچ بھی نہیں لے کے آنی۔ جو شوہروں والی عورتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی پسند آ جائے جس کی آلریڈی شادی نہیں ہوئی تو پھر تم اسے حق دو، حق مہر دو، اور حق مہر دے کر تم اسے اپنا بنا دو۔ پھر کوئی پابندی نہیں ہے کہ تمہاری تیسری شادی ہے یا چوتھی شادی ہے، لیکن ساتھ جو نیتیں بتائی ہے ہوس پوری کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر فیما تراضیتم، اور اگر تم رضامندی کے ساتھ، رضامندی کون سی ہوتی ہے؟ بہ من بعد الفریضہ، کہ جو حق ہے تمہارے اوپر میاں بیوی کا، اور اس میں حق صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کا بازو پکڑا ہے اور اسے لے کے چلے گئے کورٹ میں، ٹھیک ہے، فرمایا یہ فرض نہیں ہے تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس کے وکیل سے بات کرو، یا تمہارا وکیل اس کے وکیل سے بات کرے، تمہارا بڑا اس کے بڑے سے بات کرے۔ یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے یہاں پہ اس کی نفی ہو رہی ہے کہ کورٹ میرج ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 1-2 دن میں ہی بندہ کسی لڑکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سیٹنگ ہو جاتی ہے، اور چند مہینے سیٹنگ چلتی ہے تو آپ اس کا بازو پکڑ کے اسے لے جاتے ہیں کورٹ میں، اور کورٹ میرج ہو جاتی ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی کورٹ میرج کو نکاح نہیں زنا کہا جاتا ہے، بے شک وکیل بھی ہے۔ فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ولی کے بغیر، ہاں ولی میں شرط والدین نہیں ہے، ولی میں شرط والدین نہیں ہے، ولی میں شرط کون ہے؟ جس کے وہ سرپرستی میں رہ رہی ہے، بڑا بھائی بھی اس کا ولی ہے، بڑا بھائی بھی اس کا چاچا، اور اگر اس کی خیر خواہی والا ہے تو اس کا ولی ہے۔ تو ولی کے بغیر بے شک آپ 50 گواہ لے لیں، کورٹ میں جا کے گواہ خریدے جاتے ہیں تو آپ خرید کے گواہ بنا رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت کا بہت بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ شادی کے بعد والی خوبصورت ہو جائے، میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں شادی کے بعد سکون ہے، وہ شادی سے پہلے ہر گندگی کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نکاح میں برکت ڈال دے گا۔ اور اگر آپ نکاح تک کہتے رہتے ہوں تو شادی ہوگی، پھر اللہ سب سے پہلے آزماتا ہے۔ یہ میں بڑی وارننگ بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی،
ایسا بندہ جو اپنی زندگی ساری زنا میں گزار چکا ہوتا ہے، اللہ پھر جب اسے پہلی بیٹی دیتا ہے نا، وہ رحمت نہیں ہوتی، پھر اللہ اسے سمجھاتا ہے کسی لحاظ سے، اب تیرے گھر میں بھی بیٹی آ گئی ہے، اب تیرے گھر میں بھی، یہ زانی شخص کی بات کر رہا ہوں جو شادی سے پہلے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتا تھا، پھر وہ ڈرتا ہے اس کے باہر جانے پہ بھی، اندر آنے پہ بھی۔ ہاں جو توبہ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ان کی بات ہے۔ اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھ کے اپنی نظر اللہ کے خوف سے نیچے کر لے گا تو اللہ کیا انعام دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی ایسی چیز کو جو دل و دماغ میں شہوت پیدا کرتی ہو، فرمایا اس کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے گا، اللہ اسے سجدوں کے مزے عطا فرمائے گا۔ آج جن کی نمازوں میں سجدوں کے مزے نہیں ہیں نا، وہ غور کرے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی گندگی تو موجود نہیں ہے، اور جب یہ گندگی نکل جائے گی پھر بندہ سجدہ کرے گا تو اس کا دل نہیں کرے گا سجدے سے سر اٹھانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اور یہ حکمت کا لفظ جو ہے یہ اس پہ میں کل گفتگو کروں گا، یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تم پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے نا، یہاں پہ لوگ ایک سوال پہ یہ کہہ دیتے ہیں دین ایڈا اوکھا کوئی نہیں، ایڈیاں بھی سختیاں نہیں جڑیاں ساڈے تے مولویاں نے کیتیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ، میں کیا ہوں؟ علیمن، میں زیادہ جانتا ہوں، تم زیادہ، اور حکیمن، میں حکمت، میرا ہر فیصلہ جو ہے، اگر میں نے تمہیں کسی چیز پہ پابندی لگائی ہے، کوئی پارٹیشن کی ہے کہ بھئی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے پاس تم سے زیادہ حکمت ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ یار کی پابندی ہوگی، بعض ٹائم ہم کسی کو منع کرتے ہیں نا کہ یار یہ کڑا اتار دے، یار یہ کان سے یہ بالی اتار دے، یار یہ اپنا ڈریس چینج کر لے، یار تو یہ عادت چھوڑ دے، تو اسے ہم بڑے برے لگتے ہیں، ہم اسے بڑے عجیب لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پہ پابندی لگاتا ہوں نا تو ظاہراً لوگ بھی اس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی سختی کر دی تھی، اچ کی فرق پہ نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں، تمہاری حکمت نہیں ہے جتنی میری حکمت ہے۔ اللہ کے ہر حکم پہ بندے کے لیے بھلائی ہے، بندے کے لیے رحمت ہے، اور بندے کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔